بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب لم یزل کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عنایت اللہ اعوان اور آپ دیکھ رہے ہیں سروبا نیوز۔ ناظرین، میرے آج کے جو مہمان ہیں علامہ محمد شکیل حسنی صاحب، امام مسجد جد حسنین سروبا، اور آج کا میرا موضوع ہے سیرت نبی۔ سیرت نبی موضوع آج کا اس لیے رکھا ہے، علامہ صاحب کا میں نے کوئی 2-4 منٹ کا خطاب سنا تھا ماہ ربیع اول میں، جس پروگرام میں یہ خطاب کر رہے تھے، میں لیٹ پہنچا تھا۔ اس دن کا میرے دل میں یہ تجسس تھا کہیں نشست کی جائے علامہ صاحب سے اور اسی موضوع پہ کی جائے، کیونکہ ریسنٹلی ابھی پچھلا ماہ گزرا ربیع اول کا، اسی سلسلے سے ہم بات کرتے ہیں علامہ محمد شکیل حسنی صاحب سے سیرت نبی کے حوالے سے ہمارے ویور کو کیا کہنا چاہتے ہیں، اور بلکہ ہمارے امت مسلمہ کے لیے یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سیرت نبی پہ۔ علامہ محمد حسنی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں عنایت اللہ اعوان صاحب کا اور اسی طرح سروبا نیوز کا کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں، تو میں خصوصاً ایک مرتبہ پھر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نیوز کے ذریعے سے میری آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گی، اور امید ہے کہ کوئی شخص اور اسی طرح کوئی بھی انسان غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، جیسا کہ رسول اللہ کی ذات نورانی ہے اور خوبصورت ہے، اسی طرح رسول اللہ کی سیرت بھی خوبصورت ہے۔ میں اگر یوں کہوں، قرآن مجید پوری کی پوری رسول اللہ کی خوبصورت سیرت کو بیان کرتا ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ سیرت کا معنی کیا ہے، سیرت کہتے کیسے ہیں۔ سیرت یعنی انداز زندگی، رسول اللہ نے کس طرح زندگی بسر کی۔ رسول اللہ کی اولاد تھی، رسول اللہ کی ازواج بھی تھی، اور رسول اللہ کا لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا، ان میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی ہوتے تھے۔ تو اب رسول اللہ کا ان سب کے ساتھ انداز کیا تھا، ازواج کے ساتھ انداز کیا تھا، اولاد کے ساتھ، اسی طرح امت مسلمہ کے ساتھ جو غیر مسلم تھے، اسی طرح میدان جنگ میں رسول اللہ کی کیا سیرت تھی۔ تو سیرت یعنی رسول اللہ کی زندگی گزارنے کا انداز۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو کمال تک پہنچاؤں۔ رسول اللہ نے اپنی رسالت سے پہلے جو 40 سالہ زندگی اس معاشرے میں گزاری، اس معاشرے کو جاہلیت کا معاشرہ کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ کی زندگی ایسی خوبصورت زندگی تھی کہ وہ لوگ بھی مجبور تھے کہ رسول اللہ کو امین اور صادق کہے، اور اپنی امانتیں وہ رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے، اور جب بھی رسول اللہ کسی چیز کے بارے میں فرماتے تھے یا گواہی دیتے تھے تو سب یہی کہتے تھے کہ ہم نے کبھی بھی رسول اللہ سے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ وہ مطمئن ہو جاتے تھے، وہ تسلیم کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نے اپنی رسالت کے اعلان سے پہلے ایک خوبصورت زندگی بسر کی ہے۔
اور اعلان رسالت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے اور اسی طرح اپنے بہترین اخلاق سے کفار کو دین اسلام کی طرف راغب فرمایا، اور گروہ در گروہ وہ معاشرہ کہ جو باطل رسم و رواج کے تحت زندگی بسر کرتے تھے، اسی طرح ان کے پاس زیادہ علم نہیں تھا، زیادہ آگاہی نہیں تھی، ان میں تعصب زیادہ تھا، اسی طرح قبائلی جنگ و جدل، یہ تمام چیزیں ان میں تھی۔ یعنی خود قرآن نے اس معاشرے کو گمراہ معاشرہ کہا ہے۔ یعنی رسول اللہ کی بعثت سے پہلے اللہ نے ان کو جو معاشرہ کہا ہے، جس لقب سے پکارا ہے، وہ ضلال مبین، یعنی کھلا گمراہی میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ لیکن رسول اللہ کی سیرت کا جب انہوں نے مشاہدہ کیا، وہ لوگ کہ جو گمراہی میں تھے، وہ لوگ کہ جو باطل رسم و رواج کے تحت زندگی بسر کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو بیٹی کی پیدا ہونے پر شرمندگی کا احساس کرتے تھے، پشیمانی کا احساس کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مہینوں مہینے سالوں سال لڑائیاں کرتے تھے، لیکن رسول اللہ نے اپنی خوبصورت کردار سے اور اپنے بہترین اخلاق سے ان کو دین اسلام کی طرف راغب فرمایا۔ وہ لوگ کہ جن میں نفرتیں ہوا کرتی تھی، وہ نفرتیں محبت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے سے دور ہوا کرتے تھے، آج ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ حتیٰ اللہ کے رسول نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا صیغہ پڑھا، یعنی وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور اپنے اوپر دوسرے بھائی کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک ایسا نورانی معاشرہ بن گیا، توحید کا معاشرہ بن گیا، اور ایثار کا معاشرہ بن گیا، اور محبت کا معاشرہ بن گیا۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ کی سیرت جب وہ لوگوں سے ملتے تھے تو کیسے ملتے تھے؟ آج اگرچہ ظاہری طور پر ہم لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے بھی ملاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہو، لیکن اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے۔ جب بھی رسول اللہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے یا کوئی رسول اللہ کے ساتھ ہاتھ ملاتا، اس وقت تک رسول اللہ اپنے ہاتھ کو اس سے جدا نہیں فرماتے جب تک وہ خود اپنی طرف ہاتھ کو کھینچ نہ لیتا۔ اور جب بھی رسول اللہ کے ساتھ کوئی ملتا، ہر کوئی یہی محسوس کر لیتا کہ میں سب سے زیادہ رسول اللہ کا پیارا ہوں۔ یعنی یہ انداز تھا رسول اللہ کا لوگوں کے ساتھ ملنے کا، کہ بہت زیادہ احترام دیتے تھے، بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، عزت کی نگاہ سے سب کو دیکھتے تھے۔ اور رسول اللہ کی سیرت میں ایک خوبصورت چیز یہ بھی ہے، جیسے کہ آج کے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے تو اس کو الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جس کے پاس دولت نہیں ہوتی اس کو ایک الگ نگاہ سے۔ لیکن رسول اللہ کی سیرت ایسی نہیں تھی، وہ ہر ایک انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حتیٰ جب بھی کوئی ان کے محفل میں تشریف لے آتا، وہ خود کو محترم سمجھنے لگتے تھے کہ میں رسول اللہ کی نگاہ میں محترم ہوں۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح رسول اللہ کی سیرت جب ہم ازواج کے ساتھ پڑھتے ہیں گھر میں، اگرچہ رسول اللہ کی آخر میں ازواج کی تعداد زیادہ تھی، اور زیادہ ازواج کی ہوتے ہوئے ایک مرد کے لیے گھر کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ کا کردار ایسا تھا، سیرت ایسی تھی کہ ایک اچھا وقت گزرتا، اور تمام ازواج رسول اللہ سے خوش تھی۔